مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے کردار کی پاکیزگی کیسے ممکن ہے۔ خالق کائنات جل وعلا مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا جو بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی مہربانی ایک پہلو یہ رکھتی ہے کہ اس نے اپنے کرم سے زمین اور آسمان میں زندگی کے گزارنے کے لحاظ سے جتنی بھی ضروری چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری وافر مقدار میں رکھیں اور اس نے ہمیں عطا فرمائیں۔ ہوا ہے سانس لینے کے لیے، پانی ہے پینے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، اور خوراک ہے پیٹ بھرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے۔ غرض ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے فضل سے جتنے بھی وہ اسباب جو کہ جس میں انسانی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ضروری تھے، خالق کائنات جل وعلا نے وہ سارے کے سارے عطا فرمائے۔ لیکن رب کائنات جل وعلا نے حضرت انسان کو اس کے شرف کے لحاظ سے بحالی کے لیے بھی اپنی بارگاہ سے انتظام فرمایا۔ اگر ایک انسان وہ جسمانی اعتبار سے بڑا تندرست ہو، صحت مند ہو، لیکن فکر کے اعتبار سے کمزور ہو، شعور کے اعتبار سے اس کا حال برا ہو، کردار کے اعتبار سے وہ بدعملی کا شکار ہو، تو وہ بندہ صحت مند تو گنا جائے گا لیکن کردار کے اعتبار سے بہترین انسان نہیں جانا جائے گا، بدعمل اسے سمجھا جائے گا۔ خالق کائنات جل وعلا نے اپنے فضل سے وہ راہیں باقاعدہ بیان فرمائیں کہ جن پر چل کر فطری طور پر اور عملی طور پر بندہ اپنی پاکیزگی کا اہتمام کر سکتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم انہی راہوں کو سمجھنے کا اہتمام کریں گے اور اسی پر جو ہے وہ پھر دعا کریں گے کہ خالق کائنات جل وعلا ہمیں ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، میں نے سورۃ المؤمنون سے اس کی پہلی 5 آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیہ کریمہ میں ان آیات کے اندر رب کائنات کامیاب لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ایک لفظ بڑا بولا جاتا ہے، ترقی، کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں، ترقی کی طرف رواں دواں ہیں، ہم نے ترقی یافتہ ملک بننا ہے، ترقی پذیر ممالک سے نکلنا ہے۔ غرض ہے کہ لفظ ترقی کو مختلف محاورات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس ترقی کی دوڑ میں ہمارے آج کے انسان کا حال یہ ہو چکا کہ وہ اس تمیز سے بالاتر ہو کے چل رہا ہے کہ میں شعور کی کس درجے پہ کھڑا ہوں، حلال اور حرام کے لحاظ سے کیا فرق ہے، اچھائی اور برائی کے لحاظ سے کیا تمیز ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنا بینک بیلنس، سوشل سٹیٹس اور اس طرح کے جتنے بھی دوسرے سورسز ہیں جن کے ذریعے اس وقت دو ترقی کے مقامات ہیں، سمجھے جاتے ہیں کہ بندہ ترقی پذیر ہو چکا ہے، وہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے،
تو وہ چیزیں تو وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن شرف کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، فکر کے اعتبار سے بہت پست ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا ہمیں اسلام کی صورت میں اس نے جو دین عطا فرمایا، اس دین کے اندر بندے کی ترقی کو روکا نہیں جاتا، لیکن خالق کائنات جل وعلا اس میں اپنا ایک طریقہ عطا فرماتا ہے، ایک معیار عطا کرتا ہے، ایک رستہ عطا کرتا ہے کہ جس رستے پہ ہم نے چلنا ہے، ترقی بھی حاصل کرنی ہے، کامیابی بھی حاصل کرنی ہے، لیکن اس ترقی کے دوران اپنے کردار کو گدرا نہیں ہونے دینا، کردار کو ہمیشہ پاک رکھنا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ اب موجودہ زمانے کے اعتبار سے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ترقی ہے، اور اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ حقیقی معنی میں مادی ترقی کے اعتبار سے ہے، بندہ میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے کس حد تک مضبوط ہوا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ کنسیپٹ ہے ترقی کے لحاظ سے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید شریعت مطہرہ بندے کو جو تصور دیتی ہے وہ لفظ ترقی کے لحاظ سے نہیں دیتی، بلکہ وہ لفظ فلاح کے لحاظ سے دیتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اذان میں بھی پڑھا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی خالق کائنات فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ تو قرآنی اور عربی لغت کے اندر یہ جو لفظ فلاح ہے ایسا جامع لفظ ہے کہ اس سے جامع لفظ قرآن مجید کے اندر بندوں کی کامیابی کے لحاظ سے اور کوئی نہیں ہے۔ خالق کائنات نے جو فرمایا نا کہ میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچے، تو یہاں جو ترقی ہے اس میں دو پہلو مراد ہیں، ایک یہ کہ دنیا میں کامیاب اور ایک ہے آخرت میں کامیاب، کیونکہ آخرت میں جو کامیابی ہے وہ دنیا کی کامیابی پر منحصر ہے، لیکن وہ کامیابی نہیں جو ویسٹ چاہتا ہے، وہ کامیابی کا طریقہ جو شریعت نے عطا فرمایا، اس طریقے پہ چل کر بندہ جو ہے وہ کامیابی کا حصول ممکن بنائے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دنیا میں بھی باعزت سمجھا جائے گا، اور آخرت میں بھی اس کے جو ہے وہ عزت کے چمکتے ہوئے ستارے ہمیشہ عروج پہ رہیں گے۔ تو خالق کائنات جل وعلا فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کہ کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچ گئے، کون لوگ؟ المؤمنون۔ اب یہاں چوتھی آیت کریمہ کے اندر اعمال کی پاکیزگی کا ذکر ہے، لیکن اس سے پہلے جو 4 آیات ہیں اس میں وہ درجات بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آگے عملی پاکیزگی ممکن ہے۔ آپ نے ذرا اس پر توجہ کرنی ہے کہ وہ ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اب آیت کریمہ پہلے سن لیجئے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ تحقیق کے مراد کو پہنچے جو ایمان والے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہ ہے وہ آیت کریمہ جہاں تک ہم نے پہنچ کر اپنا جو ہے وہ اپنا کلام مکمل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو 3-4 آیات ہیں اس میں سٹیپ بیان کیے گئے ہیں، وہ ذرا آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے، مراد کو پہنچے کون لوگ؟ ایمان والے۔ اب ایمان کیا ہے میرے عزیز دوستو؟ ایمان ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ زبان سے دعویٰ کرتا پھرے لیکن اس کا دل یقین کے دولت سے خالی ہو، ایمان یہ نہیں ہے، بلکہ ایمان جس چیز کے نام ہے وہ یہ ہے کہ جس نظام پر ہم نے یقین کیا اس نظام پہ ہم قائم ہو جائیں، یہ یقین کامل کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور دوسری صورت میں تسلیم کر لینا، یعنی کہ جس نظام کو پر ہم یقین کر چکے اسی کو بطور نظام تسلیم کر لیں، یہ دونوں پہلو مل جائیں گے تو پھر کیا پہلو ہوگا کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہوگا۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب ذرا رک کے موازنہ کرتے ہیں، جو بندہ محض مادی ترقی کی طرف جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فکری اعتبار سے آزاد ہوتا ہے، وہ کسی خاص نظام کو قبول نہیں کرتا، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے کسی نظام خاص نظام کو نہیں پکڑنا بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے جانا ہے، بھلے کسی بھی نظام کے ذریعے میں آگے بڑھنے کا اہتمام کر لوں۔
لیکن شریعت مطہرہ نے جو آگے بڑھنے کا راستہ دیا وہ ہے کہ جس نظام پہ تم نے یقین کر لیا اسی نظام پہ اب قائم ہو جاؤ، اور اسی کو تسلیم کر کے اب ہزاروں رکاوٹیں آئیں یا ہزاروں دوسرے نظام آئیں، تم نے اسی نظام کے مطابقت میں اپنا وقت گزارنا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ خالق کائنات جل وعلا تمہیں اپنے فضل سے وہ بہانے عطا کرے گا کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ذرا دیکھیے عزیز دوستو، مغربی دنیا کے اندر یا مغربی کانسیپٹ جو مادی ترقی کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ بینک بیلنس بنا لے، سوشل اس کا سٹیٹس بن جائے، اس کے پاس اختیار اور قوت کا سلسلہ آ جائے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قوت والا اور یہ ترقی والا فرد ہے۔ لیکن ایمان کے رستے پہ چلتے ہوئے اگر کوئی بندہ اس ایمان پہ قائم رہتے ہوئے 70 سال گزار جاتا ہے اور 70 سالہ دورانیے کے اندر اس نے کمایا بھی اور کھلایا بھی، لوگوں کو باعزت بنایا بھی اور خود بھی باعزت رہا، اور معاملات کی درستگی کا اس نے اپنی طرف سے بھی حتی الامکان کوشش لگا رہا، اور اوروں کی معاملات کے لحاظ سے بھی درستگی کا اس نے اہتمام رکھا، یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے حرام سے بچتے ہوئے حلال پہ قائم رہتے رہتے اس کی عمر کا آ جاتا ہے حصہ 70واں، کہ 70واں سال آ جاتا ہے یا 80واں سال آ جاتا ہے یا 90 کی دہائی آ جاتی ہے، 9 دہائیاں وہ ایمان پہ رہتے رہتے وقت گزار جاتا ہے، اور اس دورانیے میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ قائم رہتا ہے اور اس کے مقابلے میں آنے والے جتنے بھی پہلو ہیں ان کو وہ قبول نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی برکت اب یہ ہوگی کہ جب وہ 90 کی 80 کی یا 70 کی دہائی کو پہنچے گا، خالق کائنات جل وعلا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب دیکھیں کامیابی کس میں ہے؟ یہ ہے کامیابی کا پہلو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کامیاب ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل کی بہاریں نازل فرما رہا ہے، یہ ہے وہ کامیابی۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، ایک بندہ 80 سال گزار جائے لیکن وہ دنیا سے جاتے ہوئے اس کی حالت یہ ہو کہ سوائے پشیمانی اور ندامت اور سوائے اس کے پاس ذلت کے اور کچھ بھی نہ ہو، تو ایسا بندہ کہاں کامیاب ہے؟ کامیاب وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس سکون ہو، اطمینان ہو، اللہ کا فضل ہو اور اس کی رضا ہو، اور وہ جب دنیا سے جائے تو رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ سے اس پر وہ صدائیں بلند کی جا رہی ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ آؤ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ہے وہ کامیابی کا معیار جو سب سے پہلا ہے، ایمان پہ قائم رہنا اور اس پہ قائم رہتے ہوئے آگے بڑھنے کا اہتمام کرنا۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یقین کامل اور تسلیم کا پہلو۔ اور اگر آسان لفظوں میں عزیز دوستو اس کو ایسے سمجھا جائے کہ ایمان کو اپنا امام بنایا جائے اور امام بنا کر پھر وقت گزارنے کا اہتمام کیا جائے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جدھر امام چلاتا ہے ادھر چلے، اور جدھر امام کہتے ہیں رک جاؤ ادھر بندہ جو ہے وہ رک جائے، یعنی کہ امام کو اپنا لیڈر مانا جائے، امام کو اپنا جو ہے وہ اپنا رہنما تسلیم کر دیا جائے اور اسی کے مطابق آ کے وقت گزارنے کا اہتمام کیا جائے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ اب اگلا جو پہلو ہے وہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اب ایمان کے بعد ایمان والوں کی اگلی جو علامت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، ایک ہے نماز پڑھنا، یہ ہے ایمان والوں کی نشانی، ایمان والوں کی علامت کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں جو خاص ایک طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے وہ طرز عمل ایمان کے تحفظ، ایمان کی بقا اور ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے۔ اس طرز عمل کو دیکھنا ہے، وہ طرز عمل کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتے ہیں والذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب ایمان کے تحفظ کے لیے عاجزی کا ہونا از ضروری ہے۔ اب عزیز دوستو یاد رکھیے گا، عاجزی کس لحاظ سے؟ ایک ہے بندے کا دنیا میں کفار کے لحاظ سے سلسلہ، کفر کے لحاظ سے سلسلہ، یعنی کہ وہ قوتیں جو اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہیں یا اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑی ہیں، دشمن ہے، شیطان ہے اور اس طرح کے دوسرے افراد ہیں، ایک ہے ان کے لحاظ سے رویہ، اور ایک ہے بندے کا رب تعالیٰ جل وعلا کے سامنے بندگی کے لحاظ سے رویہ۔ تو اب یہ دو طرز عمل ہیں، ایک ہے دشمن کے لحاظ سے پہلو، یعنی کہ جس وقت وہ اسلام کو مٹانے کے در پہ ہے، اور ایک ہے اسی بندے کا رب کے لحاظ سے سلسلہ اور اپنے بندوں، اپنے درمیان جو بندے ہیں ان کے لحاظ سے سلسلہ۔ تو یہ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، خالق کائنات جل وعلا نے ہمیں جو طرز عمل عطا فرمایا وہ طرز عمل یہ ہے کہ عاجزی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ نماز میں تو عاجزی کرے لیکن نماز کے علاوہ اس کی ساری زندگی کے اندر عاجزی کا پہلو نہ ہو، نماز میں کھڑا ہو تو اس سے بڑا عاجز بندہ کوئی نظر نہ آئے،
لیکن جب وہ نماز سے باہر نکلے تو اس سے بڑا تکبر اور غرور کرنے والا کوئی بندہ نظر نہ آئے۔ نہیں، شریعت مطالعہ اس بات کا تقاضا نہیں کر رہی۔ جس طرح نماز میں دوام رکھا گیا، اسی طرح وہ صفت ایسی رکھی گئی کہ جب کوئی بندہ نماز کو صحیح طریقے سے دوام کے ساتھ اس صفت کے ساتھ ادا کرے گا جو صفت اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ لازم کر دی ہے، تو وہ صفت صرف نماز تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ آہستہ آہستہ وہ اس کی عادت بن جائے گی، اور جب عادت بن جائے گی تو پھر وہ معاشرے کے اندر بھی اسی طرز عمل کو اپناتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ کا عاجز بندہ بن جائے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بندگی کے لحاظ سے وہ عاجزی اپنے اندر لے آئے۔ تو یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اب یہاں پہ فرق سنیے اور جانیے کہ یہود اور اسلام کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا طرز عمل بیان کیا گیا۔ ایمان کامیاب لوگوں کی اور جن کے اعمال کی پاکیزگی ممکن ہے، ان کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ یقین کامل ہو۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ کہ ان کے اندر عاجزی ہو۔ اب اگر دیکھیے قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جل وعلا یہود کے لحاظ سے بیان کرتا ہے کہ یہود کا اپنی زبان پر دعویٰ تو تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کا عمل اس دعوے کی مطابقت نہیں رکھتا تھا، عمل کے لحاظ سے وہ باغی تھے۔ یعنی کہ جب انہیں کہا جاتا کہ تم اللہ کے احکام کو قبول کرو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے کا اہتمام کرو، تو وہ اس طرف نہیں بڑھتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، ہم لاڈلے بیٹے ہیں، اگر سزا ہوئی بھی تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، اس کے سوا ہمارے ساتھ کون کیا کر سکتا ہے۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے ان کے اس طریقے کو بیان کیا، قالوا سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ ہے یہود کا طرز عمل۔ عزیز دوستو، نافرمانی تب ہوتی ہے جب طبیعت میں سرکشی آ جائے، جب طبیعت میں بغاوت آ جائے، تب بندہ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا اہل ایمان کو کیا طرز عمل دے رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو اطاعت کا جو پہلو ہے یہ عاجزی کے سبب پیدا ہوتا ہے، یہ سرکشی کے سبب پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ عاجزی اس لیے ضروری ہے کہ اس کے سبب بندے کے اندر اطاعت کا پہلو پیدا ہو جائے، اس کے سبب بندے کی طبیعت میں اطاعت کا مادہ، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے عاجزی کا سلسلہ جو ہے وہ فی زمانہ ویسٹ کی طرف سے غیر محسوس طریقے سے ہماری سوسائٹی کے اندر کس چیز کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ ہماری نوجوان نسل ہے، یا اس وقت جو جنریشن چل رہی ہے 30+ جو چل رہی ہے، اگر ہم دیکھیں تو غیر محسوس طریقے سے ان کی طبیعتوں میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی، اسلام سنت کے لحاظ سے جو شریعت کے مزاج سے ناواقف ہیں یا دور ہیں، ان کے اندر آپ کو سرکشی نظر آئے گی اور بغاوت کا عنصر نظر آئے گا۔ اسلام کے لحاظ سے، اسلام کو بطور نظام قبول کرنے کے لحاظ سے اس کے اندر یہ پہلو نظر آئے گا، اور یہی پہلو پھر بالآخر بندے کو لے جاتا ہے کس طرف؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے دین کی نافرمانی، اور نافرمانی پھر چلتے چلتے بندے کو لے جاتی ہے کس طرف؟ رب کائنات جل وعلا کی ذات کی بارگاہ سے انکار کی طرف۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ عاجزی اس قدر ضروری ہے کہ اس کے سبب بندے کی طبیعت میں رب ذوالجلال جل وعلا کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب دو چیزیں آ گئیں، ایک ہے ایمان، ایمان کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ عاجزی۔ عاجزی کس لحاظ سے؟ کہ وہ اللہ کی بندگی کے اہتمام کے لحاظ سے اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرے، پھر اس کو جو ہے وہ ایمان کی برکت اور بہاریں میسر آئیں گی۔ اب خشوع و خضوع کے لحاظ سے بھی یہ سن لیجئے، ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان گلی میں جا رہا ہے، رستے میں اس کی نظر کسی خوبصورت عورت پر پڑتی ہے یا خوبصورت عورت اس کو دعوت دیتی ہے، لیکن یہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے اسی کیفیت کی بنا پر جو ایمان کے لحاظ سے اس کی طبیعت میں موجود ہے۔ یہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، نہیں اٹھاتا اور نہیں جاتا اس کی طرف۔ اب دیکھیں، طبیعت میں اگر سرکشی ہوتی یا طبیعت میں میلان ہوتا برائی کی طرف تو نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ بندہ اس طرف جاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، اس طرف نہیں جاتا۔ تو حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا اس کو ایسی عبادت عطا کرے گا جس کی وہ لذت محسوس کرے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان میں رہا اور آگے اس نے عاجزی کا اہتمام کیا تو اس کا نتیجہ کا نکلا کہ وہ گناہوں سے بچ گیا، بےہودگی سے بچ گیا اور برے اعمال سے اس کا جو وہ سلسلہ رک گیا، وہ کنٹرول میں آ گیا۔ تو یہ ضروری ہے، ایمان کے لحاظ سے عاجزی ضروری ہے۔ اب کئی دوستوں کو میں نے دیکھا اور دیکھتا رہتا ہوں
کہ وہ اکثر و بیشتر یہ تو کہتے رہتے ہیں زبان سے بس اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ میرے بھائیو کوئی شک نہیں ہے یہ زبان پر الفاظ ہونے چاہیے، لیکن اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ مہربانی کا انداز ہماری طبیعت میں نظر آئے، ہماری عادات میں نظر آئے، کہ ہم اس اپنی عادات کے ذریعے بھی مہربانی مانگ رہے ہیں، یہ پہلو بھی ہونا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ خالق کائنات جل وعلا فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب فضولیات یہ ہماری زندگی میں اس حد تک آ چکی ہیں کہ اگر ہم زندگی کا موازنہ کریں کہ ضروری کام کتنے ہیں اور فضول کام کتنے ہیں، تو ضروری اور فضول کاموں میں موازنہ آپ کو 60-40% رہے گا، کہ ضروری جو کام ہیں وہ آپ لگا لیں 40% اور فضولیات لگا لیں تو وہ کتنے ہیں، وہ ہیں 60%۔ اب یہ جو فضولیات ہیں یہی ہماری زندگی کے اندر وہ عاجزی کا جو عنصر ہے وہ نکال رہی ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ، عزیز دوستو یاد رکھیے، جب کوئی بندہ عاجزی کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، فضولیات کی طرف جاتا ہے، تو فضولیات، اب عن اللغوی یہ لفظ ایسا ہے شریعت مطالعہ کے اندر، قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا کہ ہر وہ عمل جو بے مقصد ہے، بے معنی ہے، فائدہ نہیں ہے نہ اس کا دنیا میں نہ آخرت میں، وہ لفظ اللہ نے قرآن میں کس لفظ سے تعبیر فرمایا؟ لغو کام، فضول کام۔ اب اگر ہم دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس موبائل پر وہ کتنے ایسے کام ہیں جو با مقصد ہیں اور کتنے ایسے کام ہیں جو بے مقصد ہیں۔ اب یہ جو بے مقصد کام ہیں اگر ان کی طرف توجہ کریں تو میرے بھائیو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس طرح گھن لگ جاتا ہے لکڑی کو، اسی طرح یہ ہماری طبیعت میں رچ بس گئے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ اس طرح ہماری طبیعتوں میں سے عادات صالحہ کو نکال رہے ہیں کہ جس طرح گھن لکڑی کو لگ جائے اور لکڑی آہستہ آہستہ اندر ختم ہو جاتی ہے، اس طرح اعمال صالحہ کے کرنے کا جذبہ ہماری طبیعت سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس چیزوں کے سبب، ان فضولیات کے سبب۔ اب فضولیات عزیز دوستو یہ ایسی ہیں کہ بندہ جب کسی ایک فضول کام کی طرف جائے گا نا تو آگے دوسرا فضول کام کرنے کی بھی اس کا دل کرے گا، اب جب دوسرے کی طرف جائے گا تو تیسرا بھی دل کرے گا، تو اس طرح مسلسل ایک دروازہ کھل جائے گا، ایک چین بن جائے گی کہ ایک کے بعد دوسرا جو فضول کام ہے بندہ اس چیز کی طرف جائے گا۔ اب اس فضول کام کو میں یہاں پہ ویسٹ کے لحاظ سے اس لغو کاموں کو جن چیزوں سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ کون سے ہیں؟ انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، یہ لفظ بولا جاتا ہے ویسٹ کے اندر کہ انٹرٹین کیا جا رہا ہے، انجوائے کیا جا رہا ہے۔ اب وہ جو انجوائے ہے وہ ویسٹ کے لحاظ سے تو انجوائے ہے، لیکن اگر بے مقصد اور بے معنی ہے تو شریعت مطالعہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ نقصان دہ ہے بندہ مومن کے لحاظ سے۔ تو اس بات سے شریعت مطالعہ نے ان چیزوں سے، ہاں یہ بات واضح رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جسمانی ورزش اور کھیل کود کے جو بنیادی پہلو ہیں کہ جن کے سبب صحت جو ہے وہ بحال رہتی ہے، شریعت مطالعہ نے ان کو ناپسند کیا، نہیں، وہ بے مقصد نہیں ہے، وہ با مقصد ہے کہ ان سے صحت بحال رہے گی، اور اگر صحت بحال رہے گی تو اس سے آگے جو ہے وہ بندہ عبادت کی طرف، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی طرف اہتمام کر سکے گا۔ لیکن ایسے کام جو بے مقصد ہیں یا بے مقصد کام جن سے آگے حرام کا دروازہ کھلتا ہے، شریعت مطالعہ ان رستوں کو بند کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اب میں یہاں پہ اس وقت فیفا ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے قطر میں، کیوں ویسٹ جو ہے وہ قطر پہ سیکھ پا ہے، کیوں گرم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر نے ان کے سارے حرام کاری کے دروازے بند کر دیے، کیونکہ اس کے پیچھے وہ بہت زیادہ حرام معاملات کرتے تھے کھیل کود کی آڑ میں، انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے چکر میں، تو قطر نے ان کے سارے دروازے بند کر دیے، اور قطر نے ہمیں ان کے معاملات کے لحاظ سے بات پہلو پہ تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن مجموعی طور پر قطر نے جو رستہ دکھایا وہ یہ کہ اسلامی اصولوں پر رہ کر بھی جدید جو تفریح کا کام ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، تو یہ وہ رستہ ہے جو قطر نے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو عزیز دوستو یہ ہے کہ جو رستہ محض انجوائمنٹ کا ہے اس سے آگے وہ مقام کے جہاں پر حرام کا دروازہ کھلتا ہو، شریعت مطالعہ نے وہاں تک جانے سے منع کیا کہ اس رستے پہ جانا ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ بندہ آگے حرام کی طرف جو وہ چلا جائے۔ اب پاکستان کے اندر عزیز دوستو جب بھی پاکستان میں میچ شروع ہوتا ہے، وہ فائنل ہو یا دوسرا نیچے میچ ہو، تو ان میچ میں پاکستان کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ جوا، قمار بازی اور اس طرح کی دوسرے جو رستے ہیں وہ کھل جاتے ہیں،
اور باقاعدہ ہمارے نوجوان وہاں پہ بیٹھتے ہیں، نمبرنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جوئے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب کھیل محض کھیل تک رہے، شریعت اس کو پسند کرتا ہے، منع نہیں کرتا، لیکن اگر کھیل آگے حرام کا دروازہ کھول دے، شریعت مطالعہ اس کو جو ہے وہ ناپسند کرتی ہے۔ تو اب یہ ہے میرے بھائیو، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنوں کی نشانی کیا ہے کہ وہ فضول کاموں سے اپنی توجہ کو بچائے رکھتے ہیں، اس طرف توجہ جانے ہی نہیں دیتے جس سے آگے حرام کا رستہ کھل جائے، حرام کا دروازہ کھل جائے۔ تو یہ 3 صفتیں ہو گئیں۔ اب سوچئے سب سے پہلے کیا ہے، پہلا درجہ کیا ہے کامیابی کا، وہ ہے ایمان۔ اور ایمان کیا ہے؟ یقین کامل۔ اور یقین کامل کس پر؟ اس نظام پر اور اس ذات پر جو کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، اس پر جو ہے وہ یقین کامل، یہ ایمان ہے۔ اب ایمان کے ساتھ جو لازمی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عاجزی، وہ تکبر نہ ہو، وہ غرور نہ ہو، وہ سرکشی کا رستہ نہ کھولے، وہ دوسرا پہلو لازم ہے جو ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور تیسرا عاجزی کے سبب پھر کیا ہوگا کہ بندہ رکے گا، وہ عمل نہیں کرے گا جس عمل کو اللہ نے ناپسند کیا، اور وہ اس عمل کی طرف جائے گا جس عمل کو رب ذوالجلال نے پسند فرمایا۔ تو یہ عاجزی کے سبب ہوگا۔ اب میرے بھائیو، جو بندہ اپنی زندگی کے اندر فضولیات نکال دیتا ہے، اب آگے بڑھتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن مجید کا انداز ہے۔ جو قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، میں ان کو بھی ذرا اس رستہ یہ دکھائی دیتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر جتنی بھی صفات بیان کی گئی ایمان والوں کی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان بنیاد ہے، اور پھر ایمان کے بعد آگے ہے نماز، اور نماز میں خشوع و خضوع، اور پھر خشوع و خضوع کی برکت سے آگے بندہ بے راروی سے اور ایسے عمل سے رکا رہتا ہے جس عمل میں کوئی حیثیت نہ ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، نہ دنیا کا نتیجہ ہو، نہ آخرت کا نتیجہ ہو، تو بندہ اس سے جو ہے وہ رکا رہتا ہے۔ اب اس سے اگلی آیہ کریمہ سنیے اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کو پاک کرنے کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کاموں کو پاک کرتے رہنا، ان کاموں میں کہیں کسی مقام پر حرام کا دخل تو نہیں آ گیا، کسی مقام پر شبہ والا معاملہ تو نہیں آ گیا، اس پہلو کا جو ہے وہ اہتمام کرنا، تو یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، حرام سے بچنے کا وہی اہتمام کرے گا، اور حرام اور حلال کے درمیان فرق کرنے کا وہی اہتمام کرے گا جو فضولیات سے بچ جائے گا، جو لغویات سے بچ جائے گا، جو ادھر ادھر کے معاملات سے رک جائے گا، اور جس کا یقین مضبوط ہو جائے گا، وہی بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو رب ذوالجلال جل وعلا کے احکام پر پابند کرنے کا اہتمام کر لے گا۔ اور پھر بھی یہ یاد رکھیے گا عزیز دوستو، جس بندے میں شعور نہیں ہے وہ کبھی بھی بندہ حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ جس بندے کے اندر اپنے بارے میں فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ تو حلال اور حرام کے درمیان فرق کون کرے گا؟ جو بندہ ایمان سلامتی کے ساتھ اپنا وقت گزارنے کا اہتمام کرے گا، ایمان کو اپنا امام بنا کر پھر آگے بڑھنے کا اہتمام کرے گا۔ اور پھر اس کے لحاظ سے جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت نے کن چیزوں کو ہمارے لیے حلال بنایا اور کن چیزوں کو ہمارے لیے حرام بنایا۔ ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، تو وہ فرق کیسے کر پائے گا؟ وہ اپنے عمل کو پاک کیسے کر پائے گا؟ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں وہ ارننگ کی طرف ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے ارننگ حلال رہتی ہے اور کس طریقے سے ارننگ حرام ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایمان والا ہے تو نہ پتہ ہونے کے سبب وہ ہو سکتا ہے حرام ذرائع اپنا کر وہ یہ سمجھا بیٹھے کہ میں حلال کی طرف جا رہا ہوں، حالانکہ وہ حرام کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کے اندر دوستی کے وہ معاملات اور رشتہ داروں کے درمیان وہ رویے اور جو رسم و رواج ہیں ان کے درمیان وہ عادات کے جو حلال اور حرام ہیں یا شبہات والی ہیں، جب تک کوئی بندہ ان کو سیکھے گا نہیں اس وقت تک وہ کبھی بھی جو ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں، مومن کا طرز عمل اسلام نے کیا بیان کیا کہ وہ ہمیشہ اپنے اعمال کو پاک کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے ویس کی صورت کیا ہے؟ ویس میں طرز عمل یہ ہے کہ بندہ طبیعت میں جو چاہے سو کرے، جیسے چاہے جو جائے۔ اور لبرل اور سیکولر مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ویسٹ کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ بندہ جو چاہے اس کا حق ہے وہ کرے، جس طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے اس کا حق ہے وہ کرنے کا اہتمام کرے۔ لیکن شریعت مطالعہ ایسا نہیں کرنے دیتی، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اے حضرت انسان، تم انسان ہو ساتھ ساتھ اللہ کے بندے مسلمان بھی ہو۔ اب تمہارے پر 2 ذمہ داری ہے، ایک ہے انسان ہونا اور ایک ہے مسلمان ہونا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے عزیز دوستو، ایک بندے کی طبیعت میں کسی دوسرے فرد کے لحاظ سے حرام کاری کا جذبہ پیدا ہو گیا، اس کے اندر خواہش آ گئی اور وہ اسی لحاظ سے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ لبرل کیا کہتے ہیں، سیکولر کیا کہتے ہیں؟ لبرل سیکولر کہتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے
جیسے اس کی طبیعت چاہتی ہے اس کو ایسا کرنے دیا جائے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، کیونکہ رب ذوالجلال جل وعلا نے تجھ میں اور جانوروں میں فرق رکھا ہے اور تمہارے لیے باقاعدہ رستہ بنایا ہے۔ اگر تم اس رستے پہ چلو گے جیسے لبرل چاہتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سوچئے ذرا، ایک جانور کے اندر خواہش پیدا ہو گئی اور وہ راہ چلتے میں دوسرے اپنے جو مخالف جنس ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ تو ایک فطری معاملہ ہے، وہ کر بیٹھا، لیکن ایک انسان ہے اور وہ راہ چلتے ہوئے کسی دوسرے فرد کی طرف چلا جائے، وہ فرد مرد ہو یا فرد عورت ہو، تو اب لبرل کیا کہیں گے؟ یہ ان کا حق ہے، وہ راضی ہیں ایک دوسرے کے لحاظ سے، لہذا ان کو کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی جائے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں ہرگز نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہارا شرف ختم ہو جائے گا، تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام ختم ہو جائے گا، اور وہ عزت جو اسلام نے تمہیں عطا کی ہے وہ عزت ختم ہو جائے گی۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا مومن کے لیے طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اپنے اعمال کو پاک کرنے کا اہتمام کرے، اور اعمال کی پاکی کہاں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ نگاہ سے۔ نگاہ پاک ہے تو عمل بھی پاک ہے، اور نگاہ میں اگر جو ہے وہ بدکاری آ گئی ہے تو پھر عمل میں بھی بدکاری کا سلسلہ پیدا ہو جائے گا۔ نگاہ کو پاک رکھنا یہ ازحد ضروری ہے۔ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ کو سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ اس کو پاک رکھو، اس کی برکت سے اللہ تمہارا ذہن بھی پاک رکھے گا اور تمہارے دل کو بھی پاکی عطا فرمائے گا، اور اس کے سبب تمہارے اعمال میں بھی پاکی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، ماحول کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، بس یہ مثال سنی اور پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، ایک بندہ، ایک نوجوان رہتا ہی ایسے ماحول کے اندر ہے جہاں پہ حرام کی لت پڑی ہوئی ہے ہر جگہ پر، اور ہر بندہ حرام کو حلال کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور حرام کو حلال کرتے ہوئے وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر کے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ بندے کے لیے بڑی آزمائش ہے کہ یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے میں باقی حج کر کے عمرہ کر کے سارے پاک کر لوں گا سلسلے، نہیں، بندہ مومن کو رب تعالیٰ جل وعلا نے ایک ذمہ داری عطا فرمائی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جہاں اس نے کلمہ پڑھ لیا وہیں پہ آگے اس نظام کو جس پر یہ یقین رکھے ہوئے ہے اس کو پاک کرنے کا، اس پر چلنے کا بھی اہتمام کرے۔ اب اس میں بندے کی ذمہ داری کیا ہے؟ خود سوچئے گا، ایک بندہ اوپر سے رشوت لے یا نیچے سے رشوت لے، ہے تو دونوں حرام۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے وہ جو مرچیں ہیں اس کے اندر سرخ رنگ ملا کے بیچے تو حرام تو کر رہا ہے، بھلے وہ اوپر کتنا ہی مرضی لیبل لگا لے، یا کہے کہ میں نے اتنے % مرچیں رکھی ہیں، اتنا % جو ہے وہ سرخ پاؤڈر رکھا ہے، تو میں نے پرسنٹیج جو ہے وہ تھوڑی سی کی ہے، حلال کا حرام کا زمرہ تو آ گیا کہ رشوت اور جو ہے وہ اس کے اندر بدکاری کا سلسلہ، بددیانتی کا سلسلہ اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے عزیز دوستو، اگر کوئی بندہ اپنی طبیعت کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس چیز کی طرف بڑھتا ہے کہ میں سوسائٹی میں کچھ چیزیں حرام رکھتا ہوں، کچھ چیزیں حلال رکھتا ہوں، اور اس طرح وہ آگے بڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو عزیز دوستو یاد رکھیے گا اس حرام کی وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ اس کی حلال میں برکت ختم ہو جائے گی، اس حرام کی وجہ سے۔ ہاں، اگر وہ ارادتاً نہیں جاتا، غیر ارادی طور پر کسی مقام پر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ارادی طور پر گناہ بھی رکھتا ہے اور پھر جو ہے وہ نیکیاں بھی رکھتا ہے، تو عزیز دوستو ممکن ہے کہ خطرات ہیں بڑے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اس کے عمل میں وہ اخلاص نہ ہو اور برائی میں وہ قوت آ جائے، اور برائی کے سبب وہ بندہ اپنی نیکی بھی چھوڑ بیٹھے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں لازم ہے کہ ہم اپنے اعمال کو پاک کریں، اور اعمال کی پاکی یہ 4 چیزوں کے سوا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ممکن نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان کو اپنا امام بنایا جائے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے اندر اللہ کی بندگی کے لحاظ سے عاجزی کا اہتمام کیا جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ فضولیات سے اپنی زندگی کو پاک کیا جائے، فضول لغو جو کام بے مقصد اور بے معنی کام ہیں ان سے اپنی زندگی کو پاک کیا جائے، اور جب یہ 3 کام بندہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو شعور کی صلاحیت عطا فرمائے گا، اور پھر وہ آگے اپنے اعمال کو پاک کرنے کا اہتمام کرے گا۔ اور جو بندہ ایسا نہیں کرتا، یاد رکھیے وہ ساری زندگی اسی بھنور میں پھنسا رہے گا اور کبھی بھی وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کا اہتمام نہیں کر پائے گا۔ تو یہ وہ سٹیپ ہیں جو شریعت مطالعہ نے ہمیں عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب